الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے۔ اس نے بھی ہم جیسوں کو بھی حدیث پاک کی تدریس اور اس کی تفہیم کے واسطے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کے آغاز کی توفیق بخشی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی بھی توفیق بخشے اور اس کی بھی تکمیل فرمائے۔ آپ حضرات سب فضلاء ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا تعارف ہے، اور حدیث پاک کی تدریس میں یہ بھی عادت چلی آئی ہے کہ پڑھانے والا اپنی سند بیان کرتا ہے۔ اس سند کا اگرچہ اب کوئی خاص اثر نہیں ہے، محض برکتاً اور رسماً ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کو یاد رکھ لینا فائدے سے خالی نہیں۔ یہ کتاب جس کا پورا نام انشاءاللہ العزیز میں ابھی عرض کروں گا، اور جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اس کے شروع کے کچھ اسباق میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے پڑھے، اور اسی آخری حدیث پاک وہ بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے، اور جلد اول حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور جلد ثانی حضرت مولانا احمد حسن صاحب عرف دادا میاں رحمہ اللہ سے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اور حضرت مولانا احمد حسن صاحب دیوبندی، یہ دونوں بزرگ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے انہوں نے۔ اور حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو جلال آباد کے پاس ہی ایک گاؤں ہے لوہاری، وہاں کے رہنے والے تھے۔ کچھ دن تک انہوں نے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں پڑھایا، اس کے بعد وہ پھر ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، اور ابھی چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بھی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بھی بخاری شریف حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھی ہے۔ بہرحال یہ سب سند مل گئی ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اور بخاری شریف خاص طور سے وہ پڑھی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے دورے کی جس کو کتاب کہتے ہیں صحاح ستہ ہم جن کو کہتے ہیں، یہ سب پڑھی ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انہوں نے حاصل کیا ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیٹے بھی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے شاگرد بھی ہیں،
انہوں نے انہی سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور ہندوستان کی تقریباً ہر طبقے کی حدیث کی تمام سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک ہی پہنچتی ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا تھا ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ہماری اور آپ کے درمیان جانی پہچانی سند ہے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ تک 14 واسطے اور ہیں جو ہمارے واسطے غیر معروف ہیں، اس لیے وہ کتابوں میں مدون ہیں، ان کو میں اس وقت ذکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد نام آتا ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کا نام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام تھوڑا سا بدل کر اس طرح لکھا ہے: الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ حدیث اور امور ان پر بھی ہم بحث کریں گے، اور اس سے پہلے اس کے نام کو پوری طریقے سے سمجھنے کے واسطے اس کے ہر لفظ اور ہر اسم کی تحقیق ضروری ہے۔ پہلا نام آیا ہے الجامع، تو جامع کے لغوی معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، جمع کرنے والا، لیکن یہ حدیث پاک کی ایک اصطلاح ہے۔ محدثین نے احادیث کو 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جس کتاب میں وہ 8 قسم کی حدیث ہوتی ہیں ان کو جامع کہتے ہیں، اس حدیث کو جامع کہتے ہیں۔ 8 اقسام کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 عقائد، اور نمبر 2 احکام، نمبر 3 آداب، اور نمبر 4 سیر، اور نمبر 5 تفسیر، نمبر 6 مناقب، اور نمبر 7 فتن، اور نمبر 8 اشراط یا اشراط الساعہ۔ عقائد، احکام اور آداب، ان سے تو ہم سب واقف ہیں ہی۔ اب رہ جاتا ہے سیر، یہ سیرت کی جمع ہے، اور الفاظ کے کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں اور پھر کچھ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، اور اہل فن کے یہاں ایک لفظ کے اصطلاحی معنی ہر فن والوں کے یہاں الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث، اور جب میں یہ لفظ استعمال کروں چونکہ ہماری زبانوں پر یہی چڑھا ہوا ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی زندگی، جنہوں نے اپنی عمر حدیث پاک کی خدمت میں خرچ اور صرف کر دی، جن کا زندگی کا مشغلہ حدیث رہا ہے، حدیث، تو اصحاب حدیث یا ارباب حدیث یا اہل حدیث یہی لفظ بولا جائے گا۔ تو ان کی اصطلاح میں سیرت سے مراد ہوا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی نظام یا حربی نظام۔ اس کے لیے میں نے آج کا مشہور لفظ یعنی دفاعی نظام استعمال نہیں کیا کہ یہ دفاعی جو ہے نا ناقص ہے، اور جنگی نظام یہ پورے مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں اس پر تفصیل سے کلام بھی ہوگا، بقدر ضرورت اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو جنگی نظام، امام بخاری علیہ الرحمہ ان کو مغازی سے تعبیر کرتے ہیں، مغازی سے،
تو جنگ کا جو نظام تھا، جنگ کے جو حالات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ سیرت ہے۔ اور مناقب یہ منقبتن کی جمع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کے فضائل بیان فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل بیان فرمائے اور کچھ آئندہ آنے والوں کے فضائل بیان فرمائے۔ ان میں سے مشہور ہے امام مہدی، ان کے فضائل بیان فرمائے۔ تو یہ جن کی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ جو فضیلت بیان کی ہے یہ مناقب میں آتی ہے، مناقب میں۔ اور ایک ہے فتن، یہ فتنتن کی جمع ہے، اور فتنتن کے عربی میں اصل معنی آتے ہیں آزمائش، اور آزمائش سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ان احوال سے واقف کرایا ہے جن میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی آزمائش ہوگی۔ وہ سخت حالات ہوں گے جن میں اہل اسلام اور اہل مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، جن میں دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا۔ ان احوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلے آگاہ فرمایا ہے کہ آگاہ ہونے کے بعد آدمی ان کے سہارنے کے واسطے تیار ہو جاوے، ان سے بچنے کے واسطے تیار ہو جاوے، اور اس میں جو تکلیف دشواری پیش آوے اس کو اس یقین کے ساتھ برداشت کرے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جب دشواری آئی تو انہوں نے یوں ہی کہا تھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ فتن ہے۔ اور اشراط یہ جمع ہے شرط کی، را کے فتح کے ساتھ۔ ایک ہے شرط، اس کی جمع آتی ہے شروط، اور یہ آتا ہے قید کے معنی میں۔ اور ایک ہے شرط، را کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں علامت، اس کی جمع آتی ہے اشراط۔ تو یہ اشراط الساعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اشراط الساعہ کیا ہے؟ اشراط الساعہ یہ ہے کہ قیامت کا یقینی اور متعین وقت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ چھوٹی بڑی علامتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہے اشراط۔ اس طریقے سے احادیث 8 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے، اور جس کتاب میں یہ 8 مضامین کی حدیث ہوتی ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف جامع ہے، اور مسلم شریف یہ بھی جامع ہے، اور ترمذی شریف یہ بھی جامع ہے، چونکہ ان تینوں کتابوں میں یہ 8 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ بعض حضرات مسلم کے جامع ہونے میں شک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفسیر ہے تو، باب التفسیر، کتاب التفسیر ہے تو، لیکن وہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ اس وجہ سے اس کو کچھ جامع میں شمار کرتے ہیں اور کچھ جامع میں شمار نہیں کرتے۔ تو بہرحال بخاری شریف میں یہ 8 قسم کی احادیث ہیں، ابواب سے متعلق ہیں، اس لیے اس کا نام جامع ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ الجامع المسند، اس میں ذرا دھیان رکھنا چاہیے، ایک تو ہے مسند اور ایک ہے مسند۔ مسند تو کہتے ہیں اکرام کی بیٹھنے کی جگہ، مسند، اور ایک مسند یہ اس میں مفعول ہے باب افعال سے۔ اور آپ جانتے ہیں خاص طور سے لغت عرب میں
جب اس کی ایک فعل کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اسند یسند اسناد، اس کے معنی آتے ہیں سہارا لگانا، ٹیک لگانا. لیکن جب بولا جاتا ہے اسند الحدیث تو اس کے معنی ہوتے ہیں رفع الحدیث الی قائلہ. اور رفع الحدیث الی قائلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی نے اس بات کو کہنے والے سے، راوی کو یہ بات کہنے والے سے جن جن لوگوں سے پہنچی ہے ان تمام کا وہ ذکر کریں، جن کو واسطہ کہہ سکتے ہیں. واسطہ، راوی کے پاس قائل کی یہ بات جن واسطوں سے پہنچی ہے ان تمام واسطوں کا ذکر کرے، اس کو کہتے ہیں اسند الحدیث الی قائلہ. یہ اسی کو کہا جاتا ہے رفع الحدیث الی قائلہ. اب ہم اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح یوں کہتے ہیں کہ راوی کسی کی بات بیان کرے اور جن واسطوں کے ذریعے اس کو وہ بات پہنچی ہے ان واسطوں کا بھی ذکر کرے. اس کو اسناد کہتے ہیں اور اسی کو سند بھی کہتے ہیں. تو المسند کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب جس میں حدیث سند کے ساتھ بیان کی گئی، سند کے ساتھ بیان کی گئی. بخاری شریف میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اس لیے یہ کتاب مسند کہلاتی ہے، مسند. اور اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے گا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے مشکات، وہ کہلاتی ہے مجرد. اور اس طرح پر بیان کرنے کو کہا جاتا ہے تجرید. تجرید کے معنی خالی کرنے کے ہیں، مجرد کے معنی خالی کیے ہوئے کے ہیں. تو تجرید اور مجرد کا مفہوم یہاں پر یہ ہوا کہ حدیث جو بغیر سند کے بیان کی جاوے، سند سے خالی کر کے بیان کی جاوے، اس کو مجرد یا تجرید کہتے ہیں. امام بغوی علیہ رحمہ نے مصباح السنہ لکھی تھی تو اس میں صحابی کا بھی نام نہیں لکھا تھا. پھر صاحب مشکات نے جب اس میں کچھ اضافہ کیا اور نئی ترتیب کے ساتھ یہ پیش کی تب انہوں نے اس میں صحابی کا اضافہ کیا. متن سے پہلے صحابی، روایت کرنے والے صحابی کا اضافہ کیا، اور جن کتابوں سے یہ احادیث لی گئی تھی ان کتابوں کا کے نام کا اضافہ کیا، اور ایک فصل زیادہ کی. وہ تو آپ کو مشکات شریف سے متعلق بحث ہے دوسری. بہرحال ایک ہے مسند جس میں حدیث کا متن سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور ایک ہے مجرد جس میں محض متن بیان کیا گیا ہو، سند بیان نہ کی گئی. امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب میں تمام احادیث سند کے ساتھ بیان کریں گے، اس لیے کتاب مسند ہے. یہاں پر بعض حضرات کوئی شک کر سکتے ہیں، اشکال کر سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں کچھ احادیث بغیر سند کے بھی بیان کی گئی ہیں، اور جو معلقات بخاری کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور ہیں جو بغیر سند کے ذکر کی ہیں اور ان کو متابعات بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو جب کچھ حدیثیں بغیر سند کے بھی ہیں تو پھر یہ مسند کیسے ہوئی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب اس طرح پر ہے کہ وہ احادیث ضمناً لائے ہیں بخاری، اور ان کو اس طرح رواہ البخاری کہہ کر ان کو ذکر کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ رواہ البخاری معلقاً، رواہ البخاری تعلیقاً، اس طرح کہا جاتا ہے. اور وہ سب ضمناً آئی ہیں، اور ضمناً اس طرح پر آئی ہیں کہ اولاً امام بخاری علیہ رحمہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے متعلق احادیث لاتے ہیں. اور ان کا ترجمۃ الباب یہ تو قرآن پاک کی آیت ہوتا ہے، یا کسی حدیث پاک کا ٹکڑا ہوتا ہے، یا کسی صحابی کا قول ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. تو
اور بعض مرتبہ ایک کے بجائے ترجمۃ الباب کئی ہوتے ہیں، یعنی کئی عنوان ہوتے ہیں اس کے، تو اس طریقے سے اس میں متابعات اور معلقات جو ہے وہ ضمناً اور طبعاً بیان کی گئی ہے، نہیں تو یہ پوری کتاب، تمام ہی کتاب حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس واسطے کتاب مسند کہلاتی ہے۔ تو الجامع کے معنی بھی ہوئے اور المسند کے معنی بھی ہوئے۔ اب اس کے بعد آتا ہے الصحیح۔ صحیح کے لغوی معنی سے تو ہم واقف ہیں، جی ہاں، اور علم حدیث میں صحیح کس کو کہتے ہیں اور حدیث صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھو، ابتدائی زمانے میں صرف حدیث کہہ دینا کافی تھا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی تھا، لیکن جب اس میں خلط ہوا تو پھر حدیث کو غیر حدیث سے پہچاننے کی کوشش شروع کی، تو اس میں دو باتیں پائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کو بیان کرنے والے واسطے ایسے ہیں جو سب کے سب ثقہ، قابل اعتبار، قابل اعتماد ہیں، لہذا ہم یقین کے ساتھ، اور یقین کے ساتھ نہیں تو کم سے کم ظن غالب کے ساتھ، جو یقین ہی کا درجہ رکھتا ہے، یقین ہی کا حکم رکھتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی شرطیں ہیں سند سے ہی متعلق ہیں، وہ سب واسطوں سے متعلق ہیں، وہ سب، تو ہم اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ اور پھر جب واسطوں کی چھان پھٹک کی گئی اور واسطوں کی تحقیق کی گئی اور وہ واسطے قابل اعتماد نہیں سمجھ میں آئے، قابل اعتماد ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غلط بھی ثابت نہیں ہوئے، تو اس کو حدیث ضعیف کہا جانے لگا۔ یعنی احتمال ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس واسطے اس کو حدیث ضعیف کہا گیا۔ اور اسی کے بالمقابل اگرچہ وہ اس میں داخل نہیں ہے، لیکن بہرحال بولا جاتا ہے وہ موضوع حدیث، من گھڑت حدیث، اس کے واسطوں کی اور اس کی سند کی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ہی نہیں، تو اس کو موضوع اور من گھڑت کہا جاتا ہے، اور حدیث اس کو مجازن کہتے ہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے تو حدیث اس کو مجازن کہہ دیتے ہیں، ورنہ دراصل وہ حدیث نہیں ہے۔ تو جب حدیث سے صحیح اور ضعیف، انشاءاللہ مقدمۃ العلم میں اس کی پوری تفصیل کی جائے گی، سمجھ میں آئی، تو اب آپ اس کے بعد سمجھیے گا کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے زمانے تک حدیث کی بس دو ہی قسمیں تھیں، ایک حدیث صحیح اور ایک حدیث ضعیف، اور جو زمانہ دراز ہوتا گیا تو اس میں حدیث کی قسمیں پیدا ہوتی گئی روایت اور سند کے اعتبار سے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں صرف حدیث صحیح جمع کی ہے اور کوئی حدیث ضعیف اس میں جمع نہیں کی ہے، کوئی حدیث ضعیف اس میں شامل نہیں کی ہے۔ آتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی یہ کتاب لکھنے کے بعد یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل اور علی ابن مدینی، جو اس زمانے کے مشہور ائمہ حدیث تھے، ان کے سامنے پیش کی۔ ان حضرات نے اس کی چھان پھٹک اور تحقیق کے بعد تمام حدیثوں کو صحیح قرار دیا۔ 4 حدیثوں پر انہوں نے اپنے اعتراضات اس میں رکھے، لیکن ان 4 احادیث میں بھی یہی بات طے ہوئی ہے، یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ صحیح ہیں، اور ان میں بھی ایسا ضعف نہیں ہے جس کی بنا پر حدیث کو ضعیف کہا جا سکے۔ بہرحال یہ کتاب صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ
صحیح اور اصح اسی کتاب کو کہا جاتا ہے، اس کی احادیث کی سندوں کی صحت کی وجہ سے، اور اس لیے وہ مشہور جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے محدثین نے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو احادیث جمع کرنے سے زیادہ اہتمام سند کا تھا۔ وہ ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے تھے، اور ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد پھر ان کے پاس جو 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ تھا، اس سے بھی زیادہ جو احادیث کا ذخیرہ تھا، وہ اس میں سے حدیث تلاش کرتے تھے، اور وہ حدیث تلاش کرتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راوی یا واسطہ کم سے کم ہو، وہ حدیث تلاش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ تلاش کرتے تھے کہ اس حدیث کے راوی ائمہ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک متفق علیہ ثقہ ہوں، تو وہ انہی راوی کی روات کی حدیث لیا کرتے تھے جو ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک متفق طور پر ثقہ ہوتے تھے۔ اسی واسطے اس کی تمام حدیثیں صحیح ہے، اور تمام ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کی واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ان سب کو صحیح مانا۔ اس واسطے یہ کتاب صحیح کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے المختصر، تو المختصر کے لغوی معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اور یہاں جو اس کی مراد ہے وہ بھی واضح ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کے پاس جتنی صحیح حدیثیں تھیں ان سب کو اپنی کتاب میں جمع کرنے کا نہ ارادہ فرمایا اور نہ جمع فرمایا، بلکہ احادیث صحیحہ میں سے بھی انتخاب اور اختصار کیا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر آیا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے 9080 حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور 9080 حدیثیں یہ جو اس کا عدد کم اور زیادہ ہوتا رہا ہے، وہ کیسے ہوتا رہا ہے وہ بھی میں ابھی ذکر کروں گا، اور شمار کرنے والوں کے اعتبار سے بھی کم زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہ جو صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اس پر دیکھیں گے، اس کے اسباب ہیں اور اس کی ابھی ہم تشریح نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی تصنیف کا آغاز کس سن میں کیا اور کس سن میں اس کو مکمل کیا۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھنے کے بعد ان 3 بزرگوں کے سامنے یہ کتاب پیش کی تھی، تو ان میں سے علی بن مدینی کی وفات 233 میں ہوئی، یحییٰ بن معین کی 234 میں ہوئی، اور امام احمد بن حنبل کی 241 میں ہوئی۔ تو جب یہ تینوں حیات تھے تب ان کے سامنے پیش کی تھی، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 233 تک یہ کتاب مکمل ہو کر ہاتھوں میں تھی، اسی لیے ان تینوں بزرگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اگر 33 تک یہ مکمل نہ ہوتی تو ان تینوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی، ان تینوں کے ملاحظے سے نہ گزرتی، تو 33 تک یہ تقریباً تیار ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے یہ 32 میں تیار ہو گئی تھی، یا 31 میں 30 میں تیار ہو گئی تھی، بہرحال اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں پیش کی ہو ان بزرگوں کے سامنے، یا تیار ہوتے ہی ان بزرگوں کے سامنے پیش کی ہو، یہ احتمالات تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کا انتقال ہوا ہے 256 میں، تو 33 میں سے 56 میں سے جب ہم 33 نکال دیتے ہیں تو 23 ہی سال بچ جاتے ہیں، 23 سال بچ جاتے ہیں جی۔ 23 سال بچ جاتے ہیں، 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 23 س
33 اور 20 53 ہاں 23 سال بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے مکمل ہونے کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ 23 سال تک حیات رہے، اور وہ 23 سال تک پھر اس پر کام کرتے رہے، اور اس میں احادیث کم زیادہ کرتے رہے۔ اسی واسطے امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو شاگرد ہیں، بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور ان کے پاس جو نسخے تھے تو ان میں بھی احادیث کم زیادہ تھی۔ تو اس واسطے احادیث کی تعداد میں کمی اور زیادتی پائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں احادیث کی گنتی کے کم زیادہ ہونے کے، اور وہ آپ اس طرح سمجھیے گا کہ دراصل جب ایک متن، حدیث کا متن ایک سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک حدیث ہوتا ہے، اور پھر یہی متن کسی دوسری سند کے ساتھ بیان کر دیا جاوے تو یہ 2 حدیث ہو جاتی ہیں، اور یہی متن کسی تیسری سند کے ساتھ بیان کر دیا جاوے تو یہ 3 حدیث شمار کی جاتی ہیں۔ تو حدیث ایک ہی ہے، سند اس کی مثلا 3 ہے، تو اب ان کو کسی نے 3 شمار کر دیا، کسی نے 1 شمار کر دیا یہ۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث کو 2 صحابی سے روایت کیا، اور اس کے بعد پھر سند ایک ہی ہے، تو اب 2 صحابی ہے، ان 2 صحابی کی وجہ سے کسی نے ان کو 1 حدیث شمار کر دیا، کسی نے ان کو 2 حدیث شمار کر دیا۔ بہرحال احادیث کی کمی زیادتی وہ اس شمار پر مبنی ہے، اور اس پر مبنی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں کچھ اضافہ اور کچھ کمی کی ہے مکمل ہونے کے بعد بھی۔ بہرحال 6 لاکھ احادیث میں سے 9080 حدیثیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں، اس واسطے یہ مختصر ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلے ہی دن سے اختصار کا ہی ارادہ کیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک روز حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے استاد حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے درس میں تھے، تو وہاں پر ایک روایت کے مطابق حضرت اسحاق بن راہویہ نے ہی، اور ایک روایت کے مطابق اس مجلس میں شریک کسی ساتھی نے یہ کہا کہ احادیث رسول بہت ہو گئی ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اختصار کے ساتھ صحیح حدیثیں ایک جگہ جمع کر دے تو بہت اچھا ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس وقت وہاں موجود تھے، تو ان کے دل میں بات اتر گئی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اختصار کے ساتھ صحیح احادیث میں جمع کروں گا۔ اس واسطے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اختصار کے ساتھ یہ احادیث جمع کی ہے، اس لیے اس کو المختصر کے نام سے، المختصر بھی اس کا نام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور امر کی جمع ہے۔ امر کے معنی آتے ہیں کام، اور امر کے معنی آتے ہیں معاملہ۔ اس کے علاوہ بھی امر کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہوگا اس سے؟ یہاں اس سے مراد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ قول، فعل اور تقریر، انشاءاللہ العزیز آپ ان کی پوری تفصیل تو مقدمۃ الحدیث میں، مقدمہ علم حدیث میں پڑھیں گے، لیکن یہاں بس اتنا عرض کر دوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا وہ قول ہے، وہ بھی حدیث ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے عمل سے کیا، وہ بھی حدیث ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی یا اس کی تائید فرمائی تو وہ تقریر کہلاتی ہے۔ اور فن کے، اصحاب فن کے نزدیک یہ تینوں ہی چیزیں حدیث شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری بات یہ ہے کہ قول صحابی، فعل صحابی، تقریر صحابی اور قول تابعی
فعل تابعی اور تقریر تابعی یہ بھی حدیث ہے کہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بحث بعد میں ہوگی۔ یہاں پر آپ کو یوں تو آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، لیکن تقریر سے متعلق بات عرض کرتا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح پر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر کھجوروں کو بیع سلم کے طور پر بیچنے کا رواج تھا۔ اور بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبیع معدوم ہو، اس وقت موجود نہ ہو اور وہ بیچ دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ زبانی طور پر اس کی تائید فرمائی۔ البتہ اپنے منصب نبوت اور شان نبوت کے تحت اس کے کچھ اصول بیان فرمائے جو فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اپنے مقام پر۔ تو یہ تقریر رسول کی ایک مثال ہے کہ جو کچھ ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ زبانی طور پر اس کی تائید فرما دی۔ اور یہ نبی کی شان سے بالکل الگ ہے کہ وہ کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر خاموشی اختیار کرے، اس پر نکیر نہ کرے، اس سے منع نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جو زبانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی ہے، تسلیم فرما لیا۔ اور ایک دوسری تقریر ہے جس کو مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور ہم لوگ اپنی باندیوں سے، اپنی بیویوں سے عزل کیا کرتے تھے۔ تو اس کے کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ دیکھو، عزل اگرچہ ایک ایسا عمل ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر یہ عمل اللہ کے نزدیک ناپسند ہوتا اور یہ عمل شریعت میں ممنوع ہوتا تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مطلع فرماتے اور آپ اس سلسلے میں کوئی صریح حکم جاری فرماتے۔ جب آپ نے کوئی صریح حکم جاری نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور پھر آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں آپ پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے سمجھو خاموش تقریر، خاموش تقریر۔ تو تقریر کی مثال یہ ہے۔ تو امور میں تینوں شامل ہیں، قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول۔ یہ کتنی دیر لگے گی آپ حضرات کو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے؟ ہاں اچھا، ہاں 10-15 منٹ لگیں گے، تو ٹھیک ہے، اس کو پھر اب ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ پھر ایک وقت مقرر ہے